أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون اور ہم نے اس زمین میں جناتن باغات بنائے من نخیل کھجوروں کے وأعناب اور انگوروں کے وفجرنا فیہا اور ہم نے اس زمین میں جاری کر دیے من العیون پانی کے چشمے لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ تاکہ وہ لوگ اس کے پھلوں کو کھا سکے وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ حالانکہ ان کے ہاتھوں نے ان پھلوں کو نہیں بنایا ہے أَفَلَا يَشْكُرُونَ تو کیا ان کو شکر نہیں کرنا چاہیے؟ کیا وہ لوگ شکر نہیں کریں گے؟ گزشتہ کل ہم جس آیت تک پہنچے تھے وہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ نے بنجر زمین اور مردار زمین کا تذکرہ کیا تھا۔ اس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ بتلایا تھا کہ بنجر زمین سال بھر میں اکثر وقت جب گرمی رہتی ہے، ریگستانی علاقہ ہے، عرب کا علاقہ ہے اور عرب کے علاقے میں عام طور پر گرمی زیادہ رہتی ہے، ریگستانی علاقہ ہے، پانی بہت کم ہوتا ہے، تو پھر اس چیز کو اللہ تبارک تعالیٰ نے کئی مرتبہ قرآن کریم میں اس مثال کو اختیار کیا ہے کہ زمین مردار بے جان بنجر ہوتی ہے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ اپنی قدرت سے اس پر پانی برساتے ہیں، اس کو پھر لہلانے لگتی ہے تو ان کو دوبارہ لہلانے کو احییناہا، یہ اس بات کی طرف دلالت کرتی ہے کہ جس طرح یہ زمین بنجر ہے ہم اس کو پانی ڈال کر پانی برسا کر اس کو زندہ کر دیتے ہیں، اسی طرح جب لوگ مر جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، کوئی نام و نشان نہیں رہے گا، لیکن پھر اللہ تبارک تعالیٰ دوبارہ مرنے کے بعد زندہ کرے گا۔ اس پر یہ دلیل ہے اور یہ ہر سال بدلتی اور عدلتی رہتی ہے کہ ابھی بارش ہوئی اور اس کے بعد کھیت ہو گئے، باغات ہو گئے، لہلانے لگے، لیکن جیسے ہی بارش ختم ہوئی اور پانی ختم ہوا اور گرمی شروع ہوئی تو زمین دوبارہ بنجر ہو جاتی ہے، اللہ دوبارہ پھر بارش برساتے ہیں۔ یہ پورے کئی جگہوں پر، کئی مقامات پر اللہ تبارک تعالیٰ نے اس مثال کو لی ہے اور عام لوگوں کو سمجھایا ہے کہ جو اللہ تبارک تعالیٰ اس زمین کو دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے، وہ اس پر بھی قادر ہے کہ وہ ہم سب پوری دنیا والے مر جائیں اور اللہ تبارک تعالیٰ دوبارہ ان کو زندہ کرے۔ تو اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے اللہ اپنی نعمتوں کا بھی اظہار کر رہا ہے کہ یہ ایک دلیل بھی ہے اور اس کے ساتھ میں ہم اللہ تبارک تعالیٰ کا تم پر احسان ہے کہ اگر دلیل نہ سمجھ میں آئے تو کم سے کم اللہ کی نعمت کو نعمت سمجھ کر اس کی عبادت کی جائے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ چنانچہ یہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ زمین کو ہم جب زندہ کر دیتے ہیں تو پھر جعلنا فیہا جنات، ہم اس میں باغات بنا دیتے ہیں، کس کے؟ من نخیل و اعناب، کھجوروں کے اور انگوروں کے۔ باغات تو کئی قسم کے، کئی پھل کے ہوتے ہیں، لیکن چونکہ قرآن کریم عرب میں نازل ہوا اور وہاں پر یہی دو چیزیں زیادہ رائج تھیں اور یہی چیزیں ہوتی تھیں، کھجور کا درخت، کھجور کے باغ اور انگور، یہ دو چیزیں عرب میں ہوتی تھیں۔ اسی لیے اللہ نے بار بار ان نعمتوں کو دکھایا، بتایا، جتلایا کہ ہم نے اس زمین کے اندر باغات بنائے کھجور کے، باغات بنائے انگور کے، اور پھر ایک باغ کو باقی رکھنے کے لیے اس میں ہم نے چشمے جاری کیے کہ پانی سوکھ جائے گا، پانی نہیں ہوگا تو یہ باغات ختم ہو جائیں گے، لیکن ان باغات کو جاری رکھنے کے لیے وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ، ہم نے اس کے اندر چشمے جاری کیے۔ یہ سارا کا سارا اللہ کا احسان ہے جو اللہ تبارک تعالیٰ اپنے بندوں پر کرتا ہے۔ اب اس کو اللہ تبارک تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ آغاز جو ہوتے ہیں اس میں پھل اگ رہے ہیں، یہ سب کیوں ہیں؟ لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ تاکہ وہ لوگ اس کے پھلوں سے کھا سکیں۔ اور اللہ تعالیٰ یاد دلا رہے ہیں کہ یہ پھل، یہ چاہے لوگوں نے بیج ڈالے ہو، آپ پاشی کی ہو، پانی ڈالی ہو، لیکن وہ بیج جب زمین میں جاتا ہے پھر زمین میں وہ گٹھلی یا وہ بیج وہ درخت بنتا ہے، تو یہ سارا سسٹم اللہ کا ہے۔ اللہ چاہے گا تو نہیں بنے گا۔ اللہ انہوں نے بیج ڈالا تھا لیکن جو انگور کی شکل ہے یا انگور کی شکل نعمتوں کا استعمال کرتے ہیں، تو کیا وہ لوگ شکر نہیں کریں گے؟ کیا ان کو نہیں چاہیے
आगे फरमाते हैं सुब्हानल्लज़ी खलक़ल अज़वाज कुल्लहा। सुब्हाना, अल्लाह तबारक, सुबहान का लफ्ज़ जब भी आता है, सुबहान अल्लाह का मतलब होता है कि हम पाकी बयान करते हैं अल्लाह तबारक ताला की, कि अल्लाह तबारक ताला के अंदर किसी भी किस्म का ज़र्रा बराबर भी ऐब नहीं है। क्योंकि दो चीज़ें होती हैं, सुबहान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह, इन दोनों का जोड़ है। सुबहान अल्लाह में ये होता है कि हम ये बयान करते हैं कि हम अल्लाह तबारक ताला से तमाम किस्म के ऐब को, बुराई को हम कहते हैं कि अल्लाह के अंदर ये बुराई नहीं है, ये ऐब नहीं है, नफ़ी करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह में ये कहते हैं कि तमाम तारीफ़ें जिस भी हो सकती हैं वो अल्लाह ही की शायान शान है। तो सुबहान अल्लज़ी, हम पाकी बयान करते हैं उस ज़ात की, खलक़ल अज़वाज कुल्लहा, जिसने हर चीज़ को जोड़ा जोड़ा पैदा किया। अब यहाँ पर लोगों ने लिखा है, मुफस्सिरीन कराम ने लिखा है कि अज़वाज से मुराद यहाँ पर पौधे हैं, कि पौधे के अंदर भी नर और मादे का जोड़ा होता है। कुछ दरख्त ऐसे होते हैं जो फल देते हैं, कुछ नहीं देते हैं। बागबान लोग जानते हैं कि किस तरह कलम की जाती है, कौन सी चीज़ मिलाई जाती है, तब जाकर कोई कोई दरख्त फल देता है, वो मुराद है। और बाज़ लोगों ने कहा है कि हम अगर दुनिया की हर चीज़ को देखें तो वो जोड़ है, हर चीज़ अपने जोड़ के साथ अल्लाह ने पैदा की है। दिन रात, दुनिया आखिरत, हिदायत गुमराही, फरिश्ते शैतान, हर चीज़ अल्लाह तबारक ताला ने जोड़े में पैदा की है। जैसे अभी आएगा सूरज, चांद, तो ये खलक़ल अज़वाज कुल्लहा, अल्लाह तबारक ताला ने हर चीज़ को जोड़े में पैदा किया। व मिन अनफुसिहिम, और ख़ुद इंसानों के अंदर भी अल्लाह तबारक ताला ने जोड़े जोड़े बनाकर पैदा किए, मर्द और औरत। ये खलक़ल व मिन अनफुसिहिम यानी जोड़े हैं उनके अंदर भी। व मिन अनफुसिहिम के बाद फरमाते हैं व मिम्मा ला यअलमून, और उनमें से भी जिनमें वो लोग नहीं जानते, उन मखलूक में भी अल्लाह ने जोड़े बना के रखे हैं जो तमाम लोगों तक उनकी रसाई नहीं है। आज हम देखते हैं कि साइंस जितनी तरक्की कर रहा है, जितनी रिसर्च कर रहा है, और हर मर्तबा हर रिसर्च के बाद मालूम होता है अलग अलग स्पीशीज़ और अलग अलग मखलूक़ात, अलग अलग चीज़ें मंजर आम पर आती हैं कि अच्छा ये भी एक मखलूक है, ये भी एक मखलूक है। तो वमिम्मा ला यअलमून, ये सिलसिला चलता ही रहेगा कि अल्लाह तबारक ताला फरमा रहे हैं कि हमने उनमें से भी जोड़े बनाए जिसमें लोग जानते नहीं हैं। तो ये अल्लाह तबारक ताला ने अपनी निशानियों को बयान किया, और निशानियों को बयान करते करते अब ये ज़मीनी निशानी थी, अब अल्लाह तबारक ताला और एक ज़ाहिरी नेमत की तरफ इशारा कर रहे हैं, वो आयतुल लहुमुल लैल। वो इंशाअल्लाह आइंदा कल उस पे इंशाअल्लाह बात होगी।